السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سبھی نے پارٹ 1 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا قصہ سن چکے تھے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر میں پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تو ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ صبح سویرے شہر آئے۔ اس وقت سب کے سب آرام سے سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جسے کپتی مار رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ بیکار میں کام لینا چاہتا تھا اور یہ انکار کر رہا تھا، اس لیے اسے کپتی مارا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور اس کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس کو ایسا گھونسا مارا کہ اس کی جان نکل گئی اور اس کا مرنا تھا کہ حکومت میں کھلبلی مچ گئی کہ بنی اسرائیل کے ایک انسان نے ہماری قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا۔ حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والوں کو مار دیا جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مدین کی طرف چلے گئے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ مدین کے قریب پہنچے تو دیکھا کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو لیے ایک طرف کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنی جانوروں کو پانی پلا کر ہٹے تو بچا ہوا پانی ہم اپنے جانوروں کو پلا دیں گے۔ اور یہ بات سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ شہر میں کسی سے بھی جان پہچان نہ تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صہزادیاں تھیں۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور ان کے فرمانے پر اپنے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے گئی۔ جب انہوں نے اپنی مصیبت کا پورا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو اور 2 سال اور ٹھہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے پر تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہ کروں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کروا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، 8 سال 10 سال میں ان میں سے کوئی بھی مدت جو چاہو پوری کرو مجھے، لیکن مجھ پر زور زبردستی نہ ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان باتوں پر گواہ ہے کہ وہ برابر کام کرتے رہے، اور جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کروا دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں، اور اگر کوئی انسان وہاں مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر درخت میں سے آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے، تم دعا کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتار دو، میں بڑی دنیا والا اللہ ہوں، تمام جہاں کا اور تمہارا پالنے والا، میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، تو جو کچھ میں کہتا ہوں ان کو سن، میری عبادت کر اور میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمہارے پاس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟
انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے سوا اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ لاٹھی جو ڈالی تو وہ سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر وہ ڈر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ ہم ابھی پہلی حالات پر کر دیتے ہیں اور اپنا داہنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں ڈال دے، پھر نکال لو۔ بنا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانی دکھا دیں۔ ان دونوں نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے اور سرکشی کا کمر باندھ رکھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائے گا، میں نے اس کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اب وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا۔ میرا جی کرتا ہے کہ میری زبان کھول دے، لوگ میری زبان سمجھ لیں اور میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دے کہ مجھے قوت ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی اور دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو نہ ستا اور انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس انسان کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر ہے، اور جو انسان جھٹلائے گا، سرکشی کرے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا، مگر اسے اپنی حکومت کو فوج اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا اور جب ہر بات کا اس کو ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بچے تھے جب تم ہمارے گھر میں آئے، ہم نے تمہیں 16 سال تک اچھی طرح پالا اور رہا احسان جھٹلانے کا تو پرورش کا، سو وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، اور جب تم نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، پھر اللہ نے مجھے دنائی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا۔ فرعون نے کہا اور تم نے وہ حرکت یعنی قبطی کو قتل کیا تھا اور تم بڑے ناشپاس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت وہ حرکت کر بیٹھتا تھا اور مجھے سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے صرف تمہارا بلّہ تمہارے باپ دادا کو پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ آخر جب وہ ہر طرح سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈھنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہر کارے ڈھونڈا دیے اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک طرف فرعون تھا، اس کے دربار شاہی اور فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بے چارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ کے سوا اور کوئی مدد دینے والا نہ تھا۔